بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں فرمان احمد۔ شہباز شریف گینگ کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں۔ حمزہ شہباز نے اچانک یو ٹرن لیا ہے۔ احتساب عدالت میں بازی کیسے پلٹی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ویڈیو سماعت کرنے سے پہلے وہ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں، ان کے لیے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف اس وقت آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس اور رمضان شوگر ملز ریفرنس زیر سماعت ہیں، اور حمزہ شہباز اس میں پیش ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو چونکہ کرونا ہو گیا ہے اور وہ اس وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور انہوں نے عدالت کو ایک درخواست بھیجی ہے کہ مجھے استثناء دیا جائے، تو عدالت نے ان کو استثناء دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دو شریک ملزمان تھے، ان کا آج عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ دلیل ہوئے ہیں، اس کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے نظام عدل پر اس وقت بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک تو عدالتوں کے اندر ہر سال لاکھوں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، لاکھوں کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹس ہوں۔ ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں، ان کے ریمارکس بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ چند دن کی دوری پر رہ گیا ہے، لیکن ریمارکس کے بعد جو ریمارکس ہوتے ہیں، اس کے بعد جب کارروائی ہوتی ہے، فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے، پھر شہادتیں ہوتی ہیں، کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس پر بحث شروع ہوتی ہے۔ اس دوران ہمارے وکلا بھائی کتنے تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری وکلا تنظیمیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ انصاف کیسے فراہم کرنا ہے، عام آدمی کو انصاف کیسے فراہم کرنا ہے، یا کسی کو بھی کیسے انصاف فراہم کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوتی، اسٹیک ہولڈر بیٹھ نہیں رہے ہوتے۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نئی احتساب عدالتوں کے قیام کا حکم دیا، اس کے باوجود نئی عدالتیں قائم نہیں ہو سکیں۔ نئی عدالتوں کا قائم نہ ہونا موجودہ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے، اور حکومت کو یہ حق بھی دیا گیا، اور وزارت قانون بیرسٹر فروخ نسیم اور ان کے متعلقہ لوگوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی کارکردگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عدالت کے حکم کے باوجود آپ احتساب عدالتیں قائم نہیں کر سکے۔ لمبے کیسز چلتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ اور آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کے اندر حمزہ شہباز پیش ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ کیس کے اندر بھی ظاہر ہے پیشی تو مختلف عدالتوں میں تھی، اور اس کے اندر دو شریک ملزمان جو تھے، لیکن جو نیب کا نیا آرڈیننس آیا ہے اس کے اندر فائدہ اٹھایا گیا۔ جو پرائیویٹ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، پیسہ سرکار کا نہیں ہوتا، سرکاری خزانے کا معاملہ نہیں ہے، تو وہ معاملہ نیب کی دسترس سے باہر کر دیا گیا۔ اور اب جب یہ معاملہ نیب کی دسترس سے باہر کیا گیا ہے،
تو اس دوران بڑے جو ملزمان تھے اور ہیں بھی، انہوں نے فوری طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور حمزہ شہباز نے بھی اس میں ایک درخواست دائر کی، اور کتنا بڑا آسان کیا ہے یو ٹرن لے کر، اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ یہ جو دو شریک ملزمان تھے، ان کی جو درخواستیں تھیں ضمانت کی، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو شریک ملزمان ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کے شریک ملزمان ہیں۔ پہلے ان سے ضمانت کی درخواستیں دلوائی گئیں، اور دیکھنا یہ تھا کہ اگر انہیں عدالت میں ریلیف مل گیا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ضمانت کی درخواست دیں گے، اور عدالت سے ظاہر بات ہے ان کو بھی ریلیف مل جانا ہے۔ لیکن آج انہیں بڑا جھٹکا لگا ہے، دونوں جو ملزمان تھے ان کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں۔ ایک ملزم بلال ہے اور دوسرا امتیاز حیدر ہے۔ ان کی بریت کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور یہ احتساب عدالت جج ہیں ساجد اوان صاحب، اور جو دلائل پراسیکیوٹر تھے اسد ملک صاحب، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ دلائل کی روشنی میں ان دونوں ملزموں کی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئیں، اور جب یہ دیکھا حمزہ شہباز نے کہ ان کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج ہو گئی ہیں، تو حمزہ شہباز نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ اور حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عدالت پر مکمل اعتماد ہے، میرٹ پر یقین رکھتے ہیں، اور اس لیے ہم اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں۔ ناظرین آپ ان کا طریقہ واردات دیکھیے کہ یہ کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ باہر آ کر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی نیب کا جو آرڈیننس آیا ہے ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ بھائی فائدہ آپ نے کیا اٹھانا ہے، وہ تو واپس ہو گیا ہے۔ آپ ان کی دو نمبری دیکھیے، ہر بات کے اندر ان کا جھوٹ ہوتا ہے۔ ایسی باتیں ان کو بالکل نارمل سی چیزیں لگتی ہیں۔ انہوں نے اس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ شہباز شریف صاحب چونکہ پیش نہیں ہوئے، اور اب اس کیس کی اگلی تاریخ جو ہے وہ 27 مقرر کر دی گئی ہے۔ ناظرین بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر انصاف جو ہے وہ ذرا تھوڑا مشکل ہے۔ اب آپ ان کی دو نمبری دیکھیں کہ یہ کبھی عدالتوں پہ حملہ کرواتے ہیں، کبھی کسی جج ارشد ملک جیسے جج کی ویڈیوز لے کر آ جاتے ہیں، اور کبھی یہ کسی ریٹائرڈ چیف جسٹس کی آڈیو نکال لیتے ہیں، اور کبھی قطری خط لے آتے ہیں۔ ناظرین مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ کمزور ہے۔ اسی نظام کی کمزوری کی وجہ سے کرپٹ مافیا کے جو لوگ ہیں وہ سرعام دندناتے پھر رہے ہیں، انصاف کا سرعام قتل ہو رہا ہے۔ اس نظام کی خرابی کی وجہ سے بڑے بڑے کرپٹ لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستانی قوم کی لوٹی ہوئی دولت سے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی، بلکہ کروڑوں اور اربوں کی کرپشن کی ہے۔ ایک دھیلے سے ان کا کیا بنتا ہے؟ ایک دھیلے کی کرپشن سے تو ان کی مونچھیں بھی گیلی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین آخر میں میری تمام سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ملک پاکستان کے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔